ایک نظم سے پہلے چار چار مصرے حاضر کرتا ہوں. دیکھیں سارے طلبہ میرے ساتھ آواز میں آواز ملانا ہے انشاءاللہ. شروع کے مصرع میں دین مصطفیٰ کی انجمن مدرسہ مدینۃ العلوم. کیا کہنا ہے آپ سامنے مل کر انشاءاللہ میرے ساتھ؟ مدرسہ مدینۃ العلوم. دین مصطفیٰ کی انجمن مدرسہ مدینۃ العلوم. دین مصطفیٰ کی انجمن مدرسہ مدینۃ العلوم. عظمت و وقار الفن مدرسہ مدینۃ العلوم. عظمت و وقار الفن مدرسہ مدینۃ العلوم. دل نشے نشانات کا مفت امان آپ کا. دل نشے نشان آپ کا مفت امان آپ کا. پیارا 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 کتنا پیارا پیارا ہے چمن مدرسہ مدینۃ العلوم. کتنا پیارا پیارا ہے چمن مدرسہ مدینۃ العلوم. کتنا پیارا پیارا ہے چمن مدرسہ مدینۃ العلوم. اس کے بعد انشاءاللہ چار مصرے پھر اس کے بعد نظم. مفتی عمران آپ کی دعوت کیا کہنا. سارے مصرع دیکھیں اس کے بعد. مفتی عمران آپ کی دعوت کیا کہنا. آئے ہیں ارباب حکمت کیا کہنا. مفتی عمران آپ کی دعوت کیا کہنا. آئے ہیں ارباب حکمت کیا کہنا. ایک محدث اور محقق لسانی. ایک محدث اور محقق لسانی. شیخ اشرف کی عظمت و رفعت کیا کہنا. شیخ اشرف کی عظمت و رفعت کیا کہنا. مفتی عمران آپ کی دعوت کیا کہنا. آئے ہیں ارباب حکمت کیا کہنا. مدارس کے حوالے ایک مطلع دو تین شعر پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں. بہت خوب انشاءاللہ. کہ بتائیں کیا تمہیں ہم مرتبہ دینی مدارس کا ہے رشتہ پیارے آقا سے جڑا دینی مدارس کا. بتائیں کیا تمہیں ہم مرتبہ دینی مدارس کا ہے رشتہ پیارے آقا سے جڑا دینی مدارس کا. بڑے ہی شوق سے بچے یہاں قرآن پڑھتے ہیں. محبت سے رسول اللہ کے فرمان پڑھتے ہیں. بڑے
لے جائے ذاتی مدارس کا چراغ علم شمع ہدایت چاہیے جس کو شریعت اور سنت کی حقیقت چاہیے جس کو چراغ علم شمع ہدایت چاہیے جس کو شریعت اور سنت کی حقیقت چاہیے جس کو بتا دو سب اسے مل کر پتا دینی مدارس کا بتا دو سب اسے مل کر پتا دینی مدارس کا ہے رشتہ پیارے آقا سے جڑا دینی مدارس کا مٹانے جو اسے آئے گا خود ہی مٹتا جائے گا خدا کے قہر سے وہ ہر جگہ ذلت اٹھائے گا مٹانے جو اسے آئے گا خود ہی مٹتا جائے گا خدا کے قہر سے وہ ہر جگہ ذلت اٹھائے گا کہ ایک پل محافظ ہے خدا دینی مدارس کا کہ ایک پل محافظ ہے خدا دینی مدارس کا کہ ایک پل محافظ ہے خدا دینی مدارس کا بتائے کیا تمہیں ہم مرتبہ دینی مدارس کا ہے رشتہ پیارے آقا سے جڑا دینی مدارس کا مقتدروں کے ساتھ عزیز اللہ کا احسان ہے یہ اس کی رحمت ہے اسی کا فضل ہے اس کی عطا اس کی عنایت ہے عزیز اللہ کا احسان ہے یہ اس کی رحمت ہے اسی کا فضل ہے اس کی عطا اس کی عنایت ہے ترانہ مجھ سے بھی لکھوا لیا دینی مدارس کا ترانہ مجھ سے بھی لکھوا لیا دینی مدارس کا ترانہ مجھ سے بھی لکھوا لیا دینی مدارس کا بتائیں کیا تمہیں ہم مرتبہ دینی مدارس کا ہے رشتہ پیارے آقا سے جڑا دینی مدارس کا جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے محمد عبدالعزیز سلمہ جو عشق نبی میں جھوم کر نعت نبی سنا رہے تھے اور ہم سامعین بھی بڑے لطف و مزے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سن رہے تھے بعد میں سنگاریڈی سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا مفتی عاقب صاحب سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر حضرت مہمان کا تعارف فرما کر دعوت اسٹیج دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم علماء کرام، حفاظ کرام اور دیگر مہمانان اعظام، مجھے مفتی عمران صاحب کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ہمارے مہمان محترم حضرت مفتی اشرف عباس صاحب قاسمی دامت فیوزہم العالیہ کا ایک مختصر تعارف ہم سب کے سامنے آ جائے۔ تو جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں اس وقت میں، مفتی صاحب تقریباً 10-11 سال سے مشہور عالم ادارہ دارالعلوم دیوبند میں مشغول تدریس ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی نسبت ہی ہمارے لیے بہت عظیم نسبت ہوا کرتی، پھر حضرت وہاں پہ 10-11 سال سے پڑھا رہے ہیں۔ تو اس عنوان کی مناسبت سے
ہمارے مقامی علماء کا یہ جو رجحان ہوتا ہے اتنے بڑے علماء کو یہاں پہ بلانا اور ہم نو فارغ علماء اور حفاظ کے درمیان میں ایسے بڑے علماء اکرام کی باتیں ہمارے سامنے آنا، اس کا مقصد یہ ہوتا کہ یہ حضرات بڑے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، مختلف ممالک کے اسفار کرتے ہیں، ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اسفار کرتے ہیں۔ رمضان حضرت کا مفتی صاحب کا افریقہ میں گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جب دیکھتے تھے تو مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ، محتمیم صاحب مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہ، اور جتنے دیگر بڑے اساتذہ ہیں سب مولانا پر بہت اعتماد کرتے ہیں، مفتی صاحب پر، مفتی اشرف عباس صاحب پر۔ دارالعلوم میں کبھی ہنگامے کی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم اس وقت میں لاک ڈاؤن کے سال میں دارالعلوم میں تھے، سارے بڑوں کا اعتماد مفتی صاحب کے اوپر، وہ اس وجہ سے کہ مفتی صاحب کے اندر وہ استاذ ہونے کا فن ہے۔ ہم نے تکمیل ادب میں مفتی صاحب سے پڑھا، ہم یہاں سے جاتے ہیں، اب سعود کے جتنے لوگ ہیں ہم سب جانتے ہیں، ایک بیریئر ہوتا وہاں کے بڑے علماء سے، ہم اتنا کھل نہیں پاتے، ہم جاتے بھی 2-3 سال کے لیے، لیکن مفتی صاحب اتنا کھلے انداز میں بات کرتے ہیں، اتنا جو ہے قربت دکھاتے ہیں اور بڑاپن ہے مفتی صاحب کا کہ ہم جیسے جو ایسے طالب علم جو مفتی صاحب کے لیے نئے تھے لیکن شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ گھر پہ بلائے، کھانا کھلائے، اور وہ جو ایک ڈر ہوتا وہ ختم کر کے بالکل شفقت والا انداز ہے، یعنی استاد اور شاگرد کا جو انداز ہے دوستانہ ماحول میں لے کے چلنے کا مفتی صاحب کا انداز ہے۔ تو وہ جیسے اب آج کا عنوان بھی ہے، اس مناسبت سے مفتی صاحب کی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، بہت ہی اہتمام کے ساتھ ہم سب سننے والے بنے۔ میں پورے ادب کے ساتھ حضرت مفتی اشرف عباس صاحب قاسمی دامت فیوزہم العالیہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، وہ آئیں اور ہم سب کو اپنے خطاب سے مستفیض فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے اس علمی، روحانی اور تربیتی نشست کے صدر عالی قدر، ہم سب کے مخدوم و محترم حضرت والا دامت برکاتہ گرامی قدر حضرت مولانا ابرار صاحب دامت برکاتہ و دیگر موقر علماء کرام،
ائمہ اعظام، دانشوران ملت، بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، آج ہم لوگ اس لیے اکٹھے ہیں تاکہ اپنی زندگی، اپنے کردار، اپنی مسئولیت اور ذمہ داری کے حوالے سے غور و فکر کریں، اور آپ حضرات نے اس وقت جس محبت کا ثبوت دیا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ آپ حضرات نے جس طرح گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، ظاہر ہے یہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے ساتھ جو آپ کی عظمت ہے اور عقیدت ہے اس کا مظہر ہے، ورنہ ذاتی اعتبار سے میری کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے عزیز گرامی مولوی عاکف تمیم سلمہ، انہوں نے بھی جو وقی الفاظ کہے، یہ ان کا حسن ظن ہے، اور جن سے آدمی نے کچھ پڑھا ہے اس سے گناہ مناسبت اور تعلق ہو ہی جاتا ہے، اور جہاں مناسبت ہو، محبت ہو، وہاں مبالغہ نہ ہو، یہ بہت مشکل ہے، اس لیے مبالغہ بھی ہو ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال میں تو صرف یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے حسن ظن کے مطابق مجھے بھی کسی لائق بنا دیں، اور اللہ پاک کام لے لے۔ اس وقت یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی نئی ایسی بات آئے گی کہ جس سے ہم لوگ اچنبے پن کے شکار ہو جائیں اور یہ کہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے جو فلاں صاحب آئے تھے انہوں نے ایسی بات کہہ دی جو ہم نے کہیں نہیں سنی۔ اس طرح کا اگر تصور ہمارے ذہنوں میں ہے تو اس کو اپنے دماغ سے نکال دیں۔ ہمارے پاس نیا کچھ نہیں، ہم تو وہی پرانا سبق دہراتے ہیں جو ہم سے پہلے حضرت مولانا برات صاحب دامت برکاتہم نے جو اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے، انہی باتوں کو دہرانا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی نئی بات آئے، کیوں؟ اس لیے کہ آیت میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کرائیے، تذکیر کو اختیار کیجئے، کہنے سننے کا ماحول بنائیے، اس لیے کہ کہنے سننے سے، یاد دہانی سے، نصیحت سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ تو اسی کی تکرار ہے، اسی کی رٹ ہے، وہی پرانا سبق ہمیں دہرانا ہے۔ اور یہاں دانشوران بھی، قوم کے ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ ہماری تو لائن ہی ایسی ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ جتنا آگے بڑھے گی سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اس کی عظمتوں میں اضافہ ہوگا، لیکن ہم ایمان والے ہیں۔ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم جس قدر پیچھے جائیں گے اور جتنے ہم قرن نبوت سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، اس وقت کی فکر سے ہم جتنے قریب ہوں گے، ہماری عظمتوں میں اور اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ ہماری عظمت نئے نظریے کو اپنا کر اور نئی ترقیات کے دوش پر چڑھ کر آگے بڑھ جانے میں نہیں ہے، بلکہ ہماری عظمت کا راز تو اسی میں چھپا ہے، جس طریقے کو، جس کلچر کو، جس تہذیب کو اور جس سنت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا تھا۔ ہم ذرا پیچھے جائیں اور ان سے جا ملیں، پھر دیکھیے دنیا میں ہمارا استقبال ہوگا۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا، کہ اس امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح
اسی سے ہوگی جس نسخے سے اس امت کے ابتدائی طبقے کی اصلاح ہوئی تھی۔ تو اس لیے ہمارے پاس کوئی نیا نسخہ نہیں ہے قوم کی اصلاح کا، اپنی اصلاح کا۔ ہمیں تو انہی باتوں پر غور و فکر کرنا ہے جو باتیں ہمارے سامنے حضرت مولانا نے ذکر کر دی ہیں، جو باتیں ہم قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں، جو باتیں ہم اپنے اساتذہ کرام سے سنتے ہیں، انہی باتوں کا ہمیں خاص طور سے فکر کرنا ہے۔ اور فکر اس لیے بھی کرنا ہے کہ جو قوم اپنا احتساب نہیں کرتی، اپنا جائزہ نہیں لیتی، وہ قوم زندہ نہیں رہتی۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اس طرح کی مجلسیں ہوں، نشستیں ہوں جس میں ہم غور کریں، ورنہ آج کی دنیا مفاد پرستی کی دنیا ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں مست ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا کام ٹھیک چل رہا ہے، اب دنیا چاہے غرق ہو جائے، ڈوب جائے، اس سے مجھے کیا لینا دینا ہے۔ لیکن آپ حضرات علماء امت ہیں، آپ اس قوم کا اور اس ملت کا کریم ہیں، قوم کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ آپ کو اپنی اہمیت اور عظمت کا بھی احساس ہونا چاہیے، اس کے بعد ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ آپ چاہے اپنی اہمیت کو سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن دنیا میں جتنے ہمارے دشمن ہیں وہ ہماری اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان کے یہاں جب مشورے ہوتے ہیں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے ایک بار کہ ڈاکٹر خلیق نظامی صاحب کے بیٹے نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اس مسئلے پر امریکہ میں غور ہوا کہ آخر کیا بات ہے کہ خاص کر ہندوستان اور پاکستان کا یہ جو علاقہ ہے، یہ علاقہ دین سے کیوں جڑا ہوا ہے؟ یہاں دوسرے علاقوں کے مقابلے میں لوگوں میں دین کی اہمیت ہے، لوگوں میں اس کا لحاظ ہے، آج بھی اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے جس کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھیاں ہوں، جس کا رہن سہن درست ہو۔ تو یہ آخر کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ وہاں کے جتنے تھنک ٹینک ہیں، جتنے مفکرین ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں دین سے وابستگی کی بنیاد یہ ہے، اصل میں دین کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مدارس کا وجود ہے، یہاں مدارس اپنا کام کر رہے ہیں، اس لیے یہ بنیاد پرست ہے اور یہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو لوگ جب غور کرتے ہیں تو وہ آپ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آپ چاہے کسی چھوٹے سے ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں میں اپنا ایک ہلکا پھلکا مکتب لے کے بیٹھے ہیں، لیکن وائٹ ہاؤس میں اگر پلاننگ ہوتی ہے تو آپ کے خلاف ہوتی ہے۔ دنیا کی قومیں اگر کسی کے خلاف سوچتی ہیں تو آپ کے خلاف سوچتی ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ مسلم سماج کو جو آکسیجن مل رہی ہے، یہ آکسیجن انہی مکاتب سے ہے اور انہی مدارس سے ہے، انہی علماء کرام کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کے ذریعے۔ اس لیے ہمیں اپنی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے۔ جب اپنی اہمیت کا احساس ہوگا تو پھر اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہوگا۔ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے، ہمیں پوری قوم کے بارے میں سوچنا ہے، قوم کے ایک ایک فرد کے بارے میں سوچنا ہے۔ وہ جو آیت کریمہ ہے نا، جس کو ہم لوگ بہت ہی شوق سے پڑھتے ہیں اور فضیلت ثابت کرتے ہیں، اس پر کبھی غور بھی تو کرنا چاہیے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ روایات میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے نسبت رکھنے والی اس امت کو بھی خیریت کا اور افضلیت کا تمغہ عطا کیا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا تم بہترین امت ہو۔ لیکن سوال یہ ہے، یہاں چونکہ علماء کا مجمع ہے، ذمہ دار حضرات ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ تم بہترین امت کیوں ہو؟ کیا اس وجہ سے کہ تم نمازیں بہت پڑھتے ہو، تم روزے بہت رکھتے ہو؟ نہیں، نماز پڑھنا یہ تو کمپلسری ہے، ہر ایک کا فرض ہے، یہ اسے نماز پڑھنا ہے، اسے روزہ رکھنا ہے۔ کیوں ہو تم بہترین امت؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود تفسیر کر رہا ہے
کہ تم بہترین امت اس لیے ہو اخرجت للناس کہ تمہارے اندر دوسروں کے بارے میں فکر ہے، دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ ہے. تم صرف اپنے لیے نہیں سوچتے، تمہیں صرف یہ فکر نہیں ہے کہ میں رات کو تہجد پڑھ لوں، نماز کا اہتمام کر کے اپنی جنت بسا لوں، نہیں، بلکہ تمہیں یہ فکر بھی ہے کہ میرے محلے میں رہنے والا فلاں فیملی کا بچہ، اچھی خاصی فیملی، اس کے دادا نمازی تھے لیکن وہ بچہ کالج جا رہا ہے اور کسی مشنری اسکول کا شکار ہو گیا اور آہستہ آہستہ اسلام کے خلاف بغاوت کے جراثیم اس کے دل اور دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور تم اس بچے کے بارے میں بھی سوچتے ہو، حالانکہ اس کے گارڈین منع کرتے ہیں کہ تم ہمارے بچوں کو ٹوکو مت، لیکن پھر بھی آپ وقت نکال کر اس سے مل رہے ہیں، اس کے کوسچن جو ہیں، اس کے جو شبہات ہیں، اس کے جوابات دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ فکر ہے کہ تنہا مجھے جنت میں نہیں جانا ہے بلکہ اپنے ساتھ اپنے محلے کے ان بچوں کو بھی جنت میں لے جانا ہے، مجھے اپنی قوم کی فکر کرنی ہے. تو یہ جو اخرجت للناس ہے کہ تمہارے اندر چونکہ دوسروں کی بھی ہمدردی کا جذبہ ہے، تمہارے اندر فکر ہے، اگر محلے میں آگ لگتی ہے تو تمہیں صرف یہ فکر نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کی آگ بجھا لوں، بلکہ آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ نہیں، بلکہ مجھے پڑوس کی آگ کو بھی بجھانا ہے. یہ فکر چونکہ علماء کے اندر ہے اور اس امت کے افضل طبقے کے اندر ہے، اس لیے اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے. یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے یہی قرآن ہے، یہی فکر ہے، اور یہی وہ فکر ہے جس کی وجہ سے علماء کرام راتوں کو جاگا کرتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی تھی. ان کی اہلیہ نے پوچھا کیا بات ہے تو کہنے لگے کہ جو بات میں سمجھ رہا ہوں، جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، اگر تمہیں بھی پتہ چل گیا تو جاگنے والی ایک نہیں بلکہ دو آنکھیں ہو جائے گی، تم بھی میرے ساتھ پھر جاگو گے، تمہاری بھی آنکھوں سے نیند اڑ جائے گی. وہ فکر تھا جو امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کو سونے نہیں دیا کرتا تھا. رات کے آخری پہر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلے کو حل کر رہے ہیں. کسی نے کہا، گھر والوں نے کہا کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیجئے، آپ بہت دیر سے جاگ رہے ہیں، آنکھیں آپ کی بند ہو رہی ہیں، آپ آنکھوں پہ پانی مار مار کے، پانی کے چھینٹے مار مار کر جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ آرام کر لیجئے. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی اتنی اہم کتابیں ہیں اور جنہوں نے پورے فقہ حنفی کو مدون کیا ہے، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت کوفہ کے اور پورے شہر کے بڑے بڑے بزنس مین جو ملٹی ملینر ہیں، دولت مند ہیں، عامت المسلمین ہیں، وہ سب کے سب سو رہے ہیں. کیوں سو رہے ہیں؟ اس لیے سو رہے ہیں کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آیا ہمارے سامنے، اگر ہم نے کہیں رہنمائی کی ضرورت محسوس کی تو ہم جا کر محمد ابن حسن سے پوچھ لیں گے، وہ بتلا دیں گے کہ بزنس کا یہ سسٹم صحیح ہے یا نہیں ہے، کاروبار کا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ بتلا دیں گے. اس لیے لوگ اعتماد کر کے سو رہے ہیں. اگر میں بھی سو جاؤں تو پھر آخر ان کو بتلائے گا کون؟ پھر ان کو بتلائے گا کون؟ ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ اس لیے میری آنکھوں سے نیند غائب ہے اور مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، صحیح معنوں میں سونے کا جی نہیں چاہ رہا ہے. تو ہمارے بزرگوں کی یہ جو فکریں تھی، اسی فکر کی، اسی کڑھن کی اور اسی درد کی ضرورت ہے. جب وہ درد ہوگا اور فکر ہوگا تو پھر ہمیں اپنی اہمیت کا بھی احساس ہوگا. یاد رکھیے آپ حضرات، یہ اس امت کا بہترین طبقہ ہے، آپ منتخب لوگ ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ انتخاب کرتے ہیں. اللہ پاک دینی کاموں کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. اب رہی بات کہ ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ جب اللہ کے منتخب بندے ہوں گے تو حالات بھی ہمارے ہی اوپر زیادہ ہوں گے. ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھنے والے جو بھی طلباء آتے ہیں یا جو بھی ہمارے فضلاء ہیں، ہم انہیں کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ آئے ہیں، آپ کا استقبال ہے اور آپ کی دنیا خود سنور جائے گی
اور آپ کا کاروبار بہت اچھا چلے گا اور آپ کے پاس جو ہے بنگلے بھی ہوں گے, آپ کا بینک بیلنس بھی خوب ہوگا, آپ پڑھ لیجئے, اور آپ جو ہے گاڑی کے بھی مالک بن جائیں گے. ہم طلباء سے, اپنے فضلاء سے کبھی یہ نہیں کہتے, یہ ہماری لائن کے خلاف ہے. ہم تو انہیں پہلے ہی دن کہہ دیتے ہیں کہ تم نے راہ عشق میں قدم رکھا ہے, یہاں پھولوں کے بجائے تمہیں کانٹوں سے گزرنا ہوگا, یہاں حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہم یہ بات کیسے نہیں کہتے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طالب علموں کو یہی تو کہا ہے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی احبک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت محبت ہے, بہت زیادہ تعلق ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور فرمایا کہ اچھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو, سوچ سمجھ کے بولو, سوچ سمجھ کے بولو, یہ تم کیا کہہ رہے ہو. وہ مضبوط ایمان والے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی احبک, واقعتاً مجھے آپ سے محبت ہے, میں یہ بات پوری طرح سوچ کر سمجھ کر پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھ سے اگر محبت ہے تو پھر حالات کے لیے تیار ہو جاؤ. جس کو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہوگا اس کی طرف فقر, حالات اور پریشانیاں اس طرح آئیں گی جس طرح پہاڑ سے اور ٹیلے سے پانی کا ریلا نیچے کی طرف آتا ہے. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہی دیا ہے, تو اس لیے حالات کا تو ہمیں سامنا کرنا ہی پڑے گا. اور ویسے بھی جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارثین ہیں, تو انبیاء کی وراثت کی تکلیف سہنا بھی تو ہے, لوگوں کی کڑوی کسیلی کو سننا بھی تو ہے, اس کو برداشت کرنا بھی تو ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کا اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو اسی طرح کے فقر اور فاقے والی زندگی کو اختیار کریں, اور اگر آپ چاہیں تو احد کے سارے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے. لیکن آپ نے اس زندگی کو اختیار نہیں کیا, اس لیے آپ کے ماننے والوں میں, خاص کر ان علماء میں جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم آپ کے وارث ہیں, انہیں بھی حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ آپ حضرات نے پڑھا ہے, اصول الشاشی سے یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اجتماعی زندگی گزارتا ہے, نکاح کرتا ہے, لوگوں میں رہتا ہے, یہ افضل ہے اشتغال بالعبادت سے. یہ مسئلہ پڑھ رکھا ہے نا کہ ایک آدمی وہ ہے جو تسبیح لے کر کونے میں بیٹھ جاتا ہے, صوم داؤدی اپناتا ہے, پوری زندگی کا اعتراف کر لیتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے. اس سے افضل وہ ہے جو گاؤں میں جا کر مکتب قائم کرتا ہے. اس سے افضل وہ ہے جو گاؤں میں چرس کا, گاؤں میں نشے کا اور گاؤں میں جوئے اور سٹے بازی کا جو ماحول ہے اس ماحول کے خلاف ایکشن لیتا ہے. وہ گاؤں کے لوگوں کو بٹھاتا ہے کہ یہ آپ کے بچے تباہ ہو رہے ہیں, بگڑ رہے ہیں, یا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے. کہہ رہے ہیں وہ افضل ہے بجائے اس کے کہ ایک شخص کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ آج بیٹھ جائیے کونے میں, لوگ آپ کو اللہ والا سمجھ کر آپ پر پھولوں کی برسات کر دیں گے, آپ پر ہدایہ اور تحائف کی بارش ہو جائے گی, اور آپ کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ کتنے اللہ والے ہیں, بہت بزرگ آدمی ہیں. لیکن اگر آپ عوام کے بیچ میں جاتے ہیں اور ان پر آپ کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں, انہیں آپ بتلاتے ہیں کہ حاجی صاحب یہ طریقہ آپ کا صحیح نہیں ہے, آپ کا کاروبار ایسے بھی تو چل سکتا تھا, آپ نے بینک سے بلا وجہ لون کیوں لے لیا, یہ تو حرام اور ناجائز ہے, یہ آپ نے کیا کیا. حاجی صاحب یہ کیا بات ہے, آپ حاجی ہیں, آپ دیندار ہیں, اس کے باوجود آپ نے انشورنس کی غلط پالیسیاں کروا رکھی ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے. بھائی صاحب آپ نے ماشاءاللہ 4 مہینہ لگا لیا, سال کی جماعت میں آپ جاتے ہیں, آپ کا مدرسہ مدینۃ العلوم سے تعلق ہے, حضرت سے بیعت بھی ہیں, اس کے باوجود یہ کیا ظلم آپ نے کر رکھا ہے کہ آج تک آپ نے اپنی بہن کو میراث میں سے ان کا حصہ نہیں دیا.
والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ساری جائیداد اور ساری پراپرٹی آپ نے آپ کے بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لی. آپ کے لیے تو یہ جائز نہیں تھا, اس میں آپ کے بھانجوں کا حق تھا, آپ کے بہنوں کا حق تھا. آپ نے ان کا حق کیوں نہیں دیا؟ آپ ناجائز طریقے سے اس پراپرٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور شریعت میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. آپ جب یہ مسئلے لوگوں کو بتلائیں گے, عوام کے دو حصے ہو جائیں گے. کچھ لوگ آپ کی بات مانیں گے اور کچھ یہ کہیں گے کہ دیکھو نیا نیا آ کر اس نے نئے نئے مسائل شروع کر دیے. تو وہاں آپ کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن حالات سے انبیاء کرام گزرے ہیں, انبیاء کے وارثین گزرے ہیں. تو اس لیے ہمیں پہلے سے ہی تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں بھی ان حالات سے گزرنا پڑ سکتا ہے. اس کے باوجود ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہی جو انبیاء نے اعلان کیا, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. انبیاء کا اعلان یہ تھا کہ لوگوں, ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے, ہمارا معاوضہ ہمارا اجر تو صرف اللہ رب العالمین عطا کریں گے. اس لیے عوام کی دولت پر, عوام کے سورسز پر, عوام کے وسائل پر ہماری بالکل نظر نہ ہو, ہماری نظر اللہ رب العزت کی طرف ہو. یہ مطلب نہیں کہ ہم ہمیشہ حالات میں ہی رہیں گے, ایسا نہیں ہے, لیکن ذہن اور فکر یہ بنایا جاتا ہے کہ ہمیں حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی واقعتاً اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں, شروع میں پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن عوام جو بہت سمجھتے ہیں وہ جب ان کا اخلاص دیکھتے ہیں, ان کی تڑپ کو دیکھتے ہیں, ان کے جذبہ اصلاح کو دیکھتے ہیں, تو پھر وہ ان کے مرید ہو جاتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ بعد کے مراحل ہیں. شروع میں تو ہمیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان حالات میں انبیاء نے جو کام کیا ہے, اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگوں پر حالات نہ آئیں تو لوگ بالکل مرتد ہو جائیں گے, اللہ کا نام لینا ہی چھوڑ دیں گے. تو ایسے ہی علماء کرام پر بھی, قوم کے ان رہنماؤں پر بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں, کبھی یہ مسئلہ, کبھی وہ مسئلہ, کبھی یہاں سے پریشانی, وہ پریشانی. اس کے ذریعے رجوع اللہ کی توفیق ہوتی ہے, قلب کے اندر نرمی آتی ہے اور قلوب میں انکسار کی کیفیت ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو اس لیے ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہمارے فضلاء بعض دفعہ شروع ہی میں گھبرا جاتے ہیں اور اپنی لائن چھوڑ کر دوسری لائن میں چلے جاتے ہیں. تو تھوڑا صبر اور سکون کے ساتھ ہمیں اس کام کو کرنا ہے. خصوصیت کے ساتھ اس وقت کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے, جس کا تعلق ہم سے بھی ہے, ہماری نسلوں سے بھی ہے, ہمارے عوام اور ہماری قوم سے بھی ہے, سب سے, ہمارے دل میں تو سب کا درد ہے اور ہمیں سب کی فکر کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی ہے, آپ کی فکر آفاقی, تو آپ کی وراثت بھی آفاقی ہے. اس لیے ہمیں سب کے بارے میں سوچنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے. اس وقت کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے, جس نے جو فکر مند علماء ہیں ان کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے, وہ ارتداد کا مسئلہ ہے. مسئلہ صرف نماز روزے کا نہیں ہے, بات سمجھیے, مسئلہ بہت آگے جا چکا ہے اور بہت خطرناک سچویشن ہے. اس سچویشن کو علماء کرام کو سنبھالنا ہوگا, توجہ دینی پڑے گی. اگر ہم آہستہ آہستہ چل کر کام کر رہے تھے, اب اس سے کام نہیں چلے گا. ہمیں دوڑ لگانی پڑے گی, ہمیں فکر کرنی پڑے گی. یہ ارتداد کا مسئلہ اس وقت کا سب سے اہم مسئلہ ہے. ویسے بھی یہ فتنوں کا زمانہ ہے, قیامت قریب آ رہی ہے. امام مہدی جن کے بارے میں حدیث پاک میں پیشین گوئی کی گئی ہے, ہو سکتا ہے کہ جو بات حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھی وقت آیا چاہتا ہے. اس لیے آج کل بالکل برساتی میڈکوں کی طرح نہ جانے کتنے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نوجوانوں کے جذبات سے, ان کے ایمان سے کھلواڑ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ فتنوں کا زمانہ ہے. اب زمانے کی بساط پلٹ دی جائے گی, لپیٹ دی جائے گی. تو اس لیے ان فتنوں کے زمانے میں حدیث پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سب سے اہم مسئلہ جو ہوگا وہ ایمان کی حفاظت کا. ستکون فتن کقطع اللیل المظلم, اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرف فتنے ہوں گے. آدمی کے لیے حق میں اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس لیے کہا جاتا ہے علماء حق سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے.
वरना 10 आदमी अगर अपना नज़रिया और अपने विचार आपके सामने पेश करता है, आप परेशान हो जाएंगे कि शायद हो सकता है इसकी बात भी सही है, इसकी बात भी सही है। इसलिए जो सही मानों में सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की विरासत को संभाले हुए हैं, अइम्मे मुज्तहिदीन की विरासत को संभाले हुए हैं, जो उलमाए हक़ हैं, और हर ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई फरमाई है कि उलमाए हक़ की एक जमात रहेगी जो हक़ पर कायम रहेगी, और चाहे दुनिया किसी भी तरफ जाए उनके पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश नहीं आएगी। उनके साथ हमारा ताल्लुक़ बहुत मजबूत और मुस्तहकम होना चाहिए। तो बहरहाल इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने होंगे, फिर क्या होगा? युमसिर रजुलु मुअमिना व युस्बिहु काफिरा। शाम को आदमी ईमान वाला होगा, सुबह होते होते काफिर हो चुका होगा। व युस्बिहु मुअमिना व युमसी काफिरा। सुबह को अच्छा खासा ईमान वाला है और शाम होते होते अपने ईमान का ही सौदा कर चुका। ये ज़माना आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है ना, हम अपनी आँखों से मुशाहदा भी कर रहे हैं, हम इस तरह के हालात को देख भी रहे हैं और इन हालात के बारे में सुनते भी हैं कि लोग अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए, थोड़े से नफ़ा के लिए अपने ईमान का ही सौदा कर लेते हैं। देखिए इस वक्त जो इर्तिदाद का मसला है, इर्तिदाद की 2 किस्में हैं और दोनों ही किस्में बहुत ही शिद्दत के साथ पाई जा रही हैं। एक तो है इर्तिदाद ईमानी यानी अकीदे का इर्तिदाद, और एक है इर्तिदाद फ़िक्री यानी इर्तिदाद फ़िक्री भी है और इर्तिदाद अमली भी है। दोनों तरीक़े का इर्तिदाद है। कैसे? अब हम लोग देखते हैं कि इस वक्त मखलूत निज़ाम तालीम है और अब तालीम का एक माहौल बन रहा है और उसकी ज़रूरत भी है। ये भी हम उलमा को समझना चाहिए कि भाई हमें असरी उलूम की तरफ भी तवज्जो देना है, और उलमा ने कभी इसकी मुखालफत नहीं की है। उलमा के किसी स्टेज से कभी इसकी मुखालफत नहीं होती, इसलिए कि हमारी कौम को जिस तरह अच्छे हाफिज़ों की ज़रूरत है, अच्छे कारियों की ज़रूरत है, अच्छे आलिमों की ज़रूरत है, अच्छे मुफ्तियों की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी कौम को अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे लॉयर्स चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे डिग्री होल्डर्स चाहिए। लेकिन हमारे लिए जो फ़िक्र की और तशवीश की बात है वो ये है कि हमें ये सोचना है कि चाहे हमारी कौम के ये बच्चे बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, लेकिन हम उनके दिल और दिमाग में ये बात बिठा दें कि वो पहले और आखिरी नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है और यही उसकी बड़ी पहचान है। अगर ये फिक्र है, इसके साथ अगर वो डॉक्टर बनता है, इसके साथ वो इंजीनियर बनता है, तब भी मुसलमान रहेगा और इस्लाम की अजमत को पहचानेगा। लेकिन अगर उसकी फिक्र ही ख़राब हो गई तो फिर मसला बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाता है। तो इसलिए इसकी फ़िक्र की भी ज़रूरत है कि असरी तालीम की हम मुखालफत नहीं करते, लेकिन असरी तालीम के नाम पर यह मतलब नहीं कि हमारे बच्चों को तौहीद से महरूम कर दिया जाए, ये मतलब नहीं कि हमारे बच्चों को कुरान करीम भी पढ़ना ना आए, ये मतलब नहीं कि हमारे बच्चों को मरने के बाद कब्र में क्या सवालात होने, उसके क्या जवाबात हैं, उसका भी अता पता नहीं है। तो फिर तो ऐसी नस्ल ही बेकार है, क्या फ़ायदा इसका। हमारे पास जो सबसे कीमती सरमाया है वो ईमान है। हम इस कीमत पर अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनाएंगे कि उन बच्चों के ईमान को ही ख़त्म कर दिया जाए। हमें यह सौदा मंजूर नहीं है। इस फिक्र की असल ज़रूरत है। तो मखलूत निज़ाम तालीम की वजह से हमारी बच्चियाँ जा रही हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं, आपस में ताल्लुकात बढ़ते हैं, उनकी पूरी प्लानिंग होती है और मसला यहाँ तक आ जाता है कि दीन और ईमान की कोई परवाह नहीं, ख़ानदानी अज़मतों की कोई परवाह नहीं, और ऐसे लड़कों के साथ वो शादियाँ रचा लेती हैं जिनके बारे में मालूम है कि ये अल्लाह के बागी हैं, ये अल्लाह के दुश्मन हैं, ये काफिर हैं, ये जहन्नमी हैं, उसके बावजूद उनसे शादियाँ रचाई जाती हैं। ज़ाहिर है कि ज़िंदगी भर हरामकारी होती है और बहुत सी हमारी बच्चियाँ बाज़ाब्ता फेरे भी लगा रही हैं और उनके दीन और धर्म में भी दाखिल हो जाती हैं। तो ये एक मसला है, और ऐसा नहीं कि एक का दुक्का मसला पेश आ रहा है। आप बड़े बड़े शहरों का जाकर सर्वे कर लीजिए, जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि दुश्मन अपनी चाल चल चुका है और हम लोग अभी तक ख्वाब गफलत में हैं। इसलिए हमें अपनी प्लानिंग सही करनी पड़ेगी, अपनी तरजीहात का तयन करना पड़ेगा। तो ये तो वो है इर्तिदाद जो पूरी तरीके से मुर्तद हो रहे हैं लोग।
अपने छोटे छोटे फ़ायदे के लिए नारा भी लगा देते हैं, छोटे छोटे फ़ायदे के लिए भारत की वंदना भी कर देते हैं, छोटे छोटे फ़ायदों के लिए जो कुफरिया और शिरकिया अमाल हैं कि भाई मैं फला पार्टी का लीडर हूँ और फला पार्टी के इसमें प्रोटोकॉल में ये करना इसलिए मैं करता हूँ, हालांकि वो इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो इस तरह इर्तिदाद की जो एक लहर है वो तो है ही। एक उसके अलावा दूसरी जो इर्तिदाद की किस्म है, यानी ज़हनी और फ़िक्री एतबार से इर्तिदाद, उसमें तो बहुत ज़्यादा लोग मुब्तला हैं। कॉलेज में हमारा एक तालिब इल्म पढ़ता है, ज़ाहिर है कि वो हमारा ही है, हमारा भाई है, हमारा बच्चा है, उसके ईमान की हिफाजत की फ़िक्र हम सब की जिम्मेदारी है। हो क्या रहा है, उसकी इस तरह तरबियत हुई है कि पहले ही दिन से उसके दिल और दिमाग में ये शोशा छोड़ दिया जाता है कि इस्लाम नए ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक नहीं चल सकता। उसके दिमाग में इस्लाम के ख़िलाफ़ कई तरह के सवालात पैदा कर दिए जाते हैं। उसको इस्लाम के तलाक़ के निज़ाम पर इत्मीनान नहीं है। इस्लाम में जो मीरास का निज़ाम है, औरतों को आधा दिया जाता है, मर्दों को बेटों को डबल मिलता है, उसके सिलसिले में उसके दिमाग में क्वेश्चन है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पोतों को मीरास से क्यों महरूम कर दिया जाता है असल ज़ाब्ते के एतबार से। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में जमा हो जाती हैं। वो अपने घर के माहौल की वजह से कि दादा जान दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं और कभी 3 दिन के लिए जमात में भी भेज दिया जाता है, इसलिए उसके सर पे भी टोपी है, वो दाढ़ी भी रखे हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसका दिमाग इस्लाम से बागी हो गया है। उसको पर्सनल लॉ पर इश्काल है। आखिर ये जो आहिस्ता आहिस्ता फ़िक्री एतबार से मुर्तद हो रहे हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी नहीं है। मसला सिर्फ नमाज रोज़े का नहीं है, मसला ये है कि उसका इस्लाम पर से ही एतमाद ख़त्म हो रहा है। वो इस्लाम को बिल्कुल ऐसा मजहब समझता है, घर के माहौल की वजह से नमाज भी पढ़ लेता है, घर के माहौल की वजह से जमात में भी चला जाता है, लेकिन फिर भी उसको इस्लाम के उसूलों पर, कुरान करीम की तालीमात पर उसे एतमाद नहीं है। उसके दिमाग में बगावत पैदा हो चुकी है। आखिर इसकी फ़िक्र कौन करेगा, इसका इलाज कौन करेगा? और ये मसाइल इक्का दुक्का नहीं है। कभी आप यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के साथ बैठिए किसी इतवार को, कभी आप उनकी अलग मीटिंग लीजिए और उनके सामने आधे घंटे बात कीजिए, उसके बाद सवाल जवाब का सेशन रखिए, आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। हमारे बच्चे, इनके दिमाग में इस तरह के जरासीम घुस गए हैं, ये उनकी सफाई कौन करेगा? आखिर उनकी रहनुमाई कौन करेगा? ये उलमा की जिम्मेदारी है ना। इसलिए इस वक्त करने का एक ख़ास काम ये है कि हम अपने कामों में इस चीज़ को तरजीही बुनियाद पर शामिल करें कि जो इर्तिदाद की आंधियाँ आ रही हैं, हमें कैसे उससे निपटना है, हमें कैसे उस मसले को हल करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम मजबूती हासिल करें, फ़िक्री एतबार से भी और इल्मी एतबार से भी। एक तो ये कि हम पहले अपने आप को ज़िम्मेदार समझें कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सूरत हाल पर कंट्रोल पाएँ। दूसरे ये कि इस तरह के जो इश्कालात हैं, इन इश्कालात का हल क्या हो। एक बड़ा मसला ये है कि हमारे अइम्मा और हमारे जो मकातिब के असातिज़ा हैं, ये मुताला भी नहीं करते, पढ़ते भी नहीं, बस सिर्फ इतना काम करते हैं कि जिससे बच्चों की तालीम हो जाए, या 2-4 उर्दू की किताबें जो उनकी लाइब्रेरी में या मस्जिद से मिले हुए कमरे में नज़र आती हैं, उसका भी मुताला नहीं करते। किसी को तफसीर अगर करनी है तो बस सिर्फ मारिफुल कुरान देख लिया, या कोई ऐसा मसाइल इमामत और मसाइल नमाज रख ली कि जिससे अपना काम चल जाए बस। देखो, हमारी जो कौम है मुसलमान, ये तो तालीम इनकी बुनियाद है, और उलमा और फुज़ला अगर पढ़ेंगे नहीं तो इल्म के अंदर ताज़गी नहीं रहेगी। तो अब इस वक्त जो हमले हो रहे हैं और इन तलबा की तरफ से और इन लोगों की तरफ से जो अटैक हो रहा है, ये एटम बम का अटैक नहीं है, ये इल्मी सवालात है। तो हमें उसके लिए तैयार भी इल्मी एतबार से होना पड़ेगा और इल्मी एतबार से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इन मौज़ूआत का गहराई के साथ मुताला करें। इनमें से एक एक मौज़ू, आप ये जो सिर्फ 8-10 मौज़ूआत हैं, अगर आप इनको टारगेट कर लें कि मसलन हम हर जुमे में इस मौजू पर इतनी बात करेंगे। जुमा का जो खुतबा होता है, ये बहुत अहम एक हमें प्लेटफार्म मिलता है। जुमा के खुतबे में आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। जुमा से पहले जो तकरीर का मौका है, लोग खुद ही इकट्ठे हो जाते हैं। आप ज़रा उन्हें तरगीब दे दीजिए कि 5-10 मिनट पहले आ जाया करें, और लोग आते हैं, वो आपकी बात को तवज्जो और गौर के साथ सुनते हैं।
آپ اس وقت کو ضائع مت کیجیے، آپ اس وقت کا صحیح استعمال کیجیے، آپ مثبت انداز میں اسلام کی تعلیمات کو پیش کیجیے، اور ان موضوعات کو، جن موضوعات پر عوام میں بہت شور ہے، بہت ہنگامہ ہے، لوگ پریشان ہیں، ان موضوعات کو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں، عقلیات کی روشنی میں آپ سمجھائیے۔ ہمارے بزرگوں نے اس پر کتابیں لکھ رکھی ہے، حجت اللہ البالغہ ہے، اشرف الجواب ہے، اسلام اور عقلیات ہے۔ ان کتابوں کا مطالعہ، یہ کتابیں تو اب مارکیٹ سے بھی آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں، تو ان کتابوں کو آخر کون پڑھے گا؟ آپ مثلا ہر اس پر مثلا ایک جمعے کو آپ نے یہ رکھا موضوع کہ ہمارے یہاں کیوں ایسا ہے کہ میراث کی تقسیم میں یہ خاص نظام ہے کہ لڑکوں کو ڈبل دیا جاتا ہے، لڑکیوں کو اور اس کا آدھا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور اس کے جو معاشرتی فوائد ہیں اس کو آپ بتلائیے کہ لڑکیاں تو کہیں اور جا رہی ہیں، اس کے نان و نفقہ کی ساری ذمہ داری اس کے شوہر کی ہے، دوسرے لوگوں کے ذمے ہیں، اور لڑکے کو تو خود ذمہ داری اٹھانی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ بتلائیں، اور اس کے بعد آپ بتلائیں کہ اسلام کا ہر حکم انتہائی مصلحت پر اور انتہائی اعتدال پر مبنی ہے۔ ہر جمعے کو اگر آپ ایک ایک ٹاپک پر گفتگو کریں گے تو ہمارے جو نوجوان ہیں یا ہمارا جو طبقہ ہے اس طبقے کی بہت حد تک اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ خاص کرنے کا کام ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ فکر پیدا ہو جائے۔ فکر جب پیدا ہو جائے گی تو خود ہی کام کرنے کے طریقے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو خود ہی سیکھ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ فیلڈ میں رہیں گے اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ ایک ایک آدمی ایمان پر قائم رہے، شریعت پر قائم رہے، تو آپ خود ہی یہ راستے تلاش کر لیں گے۔ بہرحال اس وقت کا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، امتداد کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے دونوں اعتبار سے۔ اس لیے یہ 8-10 موضوعات ہیں جن کی وجہ سے ان کے دماغ میں خلجان رہتا ہے۔ ان موضوعات پر ہم گہرا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کر کے عوام کے سامنے صحیح صورتحال کو پیش کریں۔ لوگوں کے دماغ کو خراب کر دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے نکاح کیے اور اس کا مطلب کچھ اور ہے، حالانکہ آپ جب نبی ہیں آپ اس کو لوگوں کے سامنے بتلائیے، لوگوں کے سامنے حقیقت کو لائیے کہ کیا ہوا تھا اس وقت تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر ہے، کڑیل جوانی کی عمر جس میں آدمی کو عورت کا تقاضا ہوتا ہے، اس عمر میں 25 سال کی عمر میں جب مکہ کی تمام حسینائیں اور خوبصورت عورتیں آپ پر قربان ہونے کو تیار ہیں، لیکن آپ نے جس خاتون سے نکاح کیا ہے وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اور عمر میں آپ سے 15 سال بڑی ہیں، آپ 25 سال کے نوجوان ہیں، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، ان سے آپ نکاح کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب تک آپ کی زوجیت میں ہیں، کب تک ہیں؟ جب حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال ہو چکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سے زیادہ ہو گئی، اس وقت تک آپ نے دوسرے نکاح کے بارے میں سوچا بھی نہیں، کوئی دوسرا نکاح نہیں۔ 50 سال میں تو آدمی کی کمر جھک جاتی ہے، اگر کسی کو اس طرح کا تقاضا ہو تو 50 سال کے بعد تو اچھے وہ ان کا دماغ اور ان کا ذہن بدل جاتا ہے۔ وہاں تک آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا، اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد پھر نکاح ہوتے ہیں، وہ بھی دوسرا نکاح بھی ایک بیوہ عورت سے ہوتا ہے جو عمر میں آپ سے جو بھی کافی عمر کی ہے۔ اس کے بعد 54 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوتا ہے، اس لیے کہ اب مقصد وہ نہیں ہے، بلکہ اب مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی آپ کا ہر عمل قابل تقلید ہے۔ عورتوں کو بھی تو دین چاہیے، شریعت چاہیے، ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ ایک تو باہر کی زندگی ہے جو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن گھر میں آپ کی زندگی کیسی ہو رہی ہے، آپ کا بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور عورت مرد کے جو تعلقات ہیں اس میں آپ کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ شریعت تو ایسی ہے جو کہیں ہمیں دوسروں کا محتاج نہیں بناتی۔ تو اس کے لیے بھی ضرورت تھی ایسی خاتون کی جن کی عمر سیکھنے کی ہو،
जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की हो, कि जो इस उम्र में इन चीज़ों को ले सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को आपके हरम में भेज दिया और चुनांचे सबसे ज़्यादा ख़वातीन का इल्म, ख़वातीन से मुताल्लिक़ इल्म हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिए दुनिया को मिला। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जितने निकाह हैं बाद में हुए हैं, हर निकाह की एक मसलहत है। एक कौम पर हमला किया, कौम के लोग बहुत गुस्से में थे कि हमारी बहू बेटियों को इन्होंने बांदी बना लिया, गुलाम बना लिया, हालांकि वो शिकस्त खा चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम के सरदार की बेटी को अपने हरम में दाखिल करके उस कौम को एजाज़ अता कर दिया। उस कौम का सारा गुस्सा उसी वक्त ख़त्म हो गया और सहाबे किराम ने जो उस कौम के लोगों को बांदी और गुलाम की हैसियत से कबूल किया था, कहा कि अच्छा, जिस कौम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामादी का और ससुराली रिश्ता कायम हो जाए, हम उनके लोगों को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। सब ने एक साथ सबको आज़ाद कर दिया। तो आपके निकाह के ये सब फ़ज़ाइल थे और निकाह की मसलहतें थी और हिकमतें थी, ये हम लोगों को समझाएं। लेकिन इसके लिए पहले हमें खुद अपना मुताला होना चाहिए। इल्म सही अगर होगा, अगर हम खुद डामाडोल हैं, हम लोगों के किसी सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर लोगों को तो गुस्सा आएगा ही कि कौम आपसे उम्मीद लगाए हुई है और कौम के खर्च से आप हजरात ने मदारिस कायम किए और आप पले बढ़े उलमाए रब्बानीयीन तैयार किए कौम ने, और वो उनके किसी काम के नहीं है, वक्त पर वो उनका साथ नहीं देते, वो उनकी सही रहनुमाई नहीं करते, तो फिर इसलिए कौम को तकलीफ़ होती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इल्मी एतबार से भी मजबूत हों और अमली एतबार से भी मजबूत हों। अमली एतबार से मजबूत होने का क्या मतलब? हमारी ये जो दावत है, कौम की इस्लाह की ये दावत सिर्फ इल्म से नहीं हो सकती, अमल के एतबार से भी हमें मजबूत होना पड़ेगा। ये नहीं कि गांव के सब लोग, मोहल्ले के सब लोग अपनी बच्ची की शादी के मौके पर पूरे गांव की दावत करते हैं तो आप भी उसका हिस्सा बन जाएं। डीजे बज रहा है, गाना हो रहा है, नाच है और न जाने क्या क्या खुराफात हैं और आप भी उस शादी का हिस्सा बन रहे हैं। नहीं, आप माजरत कर दीजिए कि नहीं, मेरी शरीयत मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती। मैं तो कौम का नुमाइंदा हूँ, मुझे मालूम है इस पर क्या वईद है। अल्लाह तबारक व तआला की आयात अहादीस मेरे सामने है, इसलिए मुझे मासूर समझिए, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। थोड़ी देर के लिए लोगों को नाराज़गी होगी, लेकिन फिर भी हकीकत के कदर शनास हमेशा ज़्यादा होते हैं। कल को वही लोग आपकी कदरदानी के मुतरिफ हो जाएंगे और वो कहेंगे कि नहीं, ये खरा आदमी, ये अपने उसूलों से समझौता नहीं करता। उसके लिए ज़रा हौसला पैदा करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि शरीयत के खिलाफ काम है, इसलिए हम आपकी शादी में इसलिए नहीं आ सकते कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी होती है। ये शादी है, शादी भी तो एक इबादत है। शादी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो गांव में, देहात में, बिरादरी में, शहर में जो परंपराएं और रस्म और रिवाज चले आ रहे हैं उनके मुताबिक शादियां होती हैं। ये शादी नहीं, निकाह शरीयत के नज़र में इबादत है। जैसे नमाज के अहकाम है, रोज़े के अहकाम है, इसी तरह निकाह के भी अहकाम है। ये क्या बात है कि आप नमाज के मसले तो हमसे पूछते हैं, रोज़े की हालत में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ से आप फ़ोन करते हैं कि मुफ्ती साहब बतलाइए, डॉक्टर कह रहा है तुम्हारा खून लिया जाएगा, इससे रोज़ा तो नहीं टूटेगा? तो आप बता दो कि नहीं, रोज़ा नहीं टूटेगा। तो आप रोज़े के मसले हमसे पूछते हैं, लेकिन ये क्या बात है कि निकाह अपनी मर्जी से करते हैं आप, शादी में बारात अपनी मर्जी से ले जाते हैं। हालांकि जैसे नमाज इबादत, रोज़ा इबादत, ऐसे ही निकाह भी इबादत है, इसके भी अहकाम हैं। आप निकाह के दिन बेलगाम नहीं हो सकते, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, आपको शरीयत के दायरे में रहना है। खुशी का दिन है, लेकिन खुशी मनाने की भी एक हद है। अगर आप उससे बाहर जाते हैं, हम आपका साथ नहीं दे सकते। ये उलमा को इस तरह की राह लोगों को दिखानी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके जो इनकम के सोर्सेज हैं वो सही नहीं है। हाजी साहब, आप पहले इनकम के सोर्सेज को सही कीजिए, तब हम आपकी दावत कबूल करेंगे अच्छे अंदाज में। देखिए, नफरत का माहौल नहीं पैदा करना है हमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने गवर्नरों को भेजा करते थे लोगों की इस्लाह के लिए, तो आप ये ताकीद भी फरमाते थे, बश्शिरा वला तुनफ्फिरा, यस्सिरा वला तुअस्सिरा। क्या आप दोनों जा रहे हैं, लेकिन आप नरमी और सहूलत की राह अपनाइए, लोगों को करीब करने की राह अपनाइए। ऐसा नहीं कि हर वक्त हमारी नाक पर ही गुस्सा है, कोई अगर कुछ कहा तो फ़ौरन हम उसको हमेशा तलखी के साथ ही जवाब देते हैं। उलमा का ये किरदार भी नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। इसलिए हम मुस्कुराहट के साथ बात करें, अच्छे अंदाज में भी हम अपनी बात कर सकते हैं, और तो हम अच्छे अंदाज में जिससे लोगों के दिलों में इस्लाम की आज़मत हो जाए। हज़रत बांदवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्ज़ अमल इस सिलसिले में ये था कि वो इस तरह की शादी की तकरीबात में उससे एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाया करते थे और मिलते थे, शादी की मुबारकबाद देते थे, खूब ढेर सारी दुआएं देते थे और फरमाते थे कि आपने दावत दी, आपका शुक्रिया, दावत कबूल करना सुन्नत है, लेकिन मसला ये है कि फ़लाँ आयत में मना किया गया है, फ़लाँ हदीस में मना किया गया है और आपके यहाँ पटाखे फोड़े जाएंगे, आपके यहाँ ये मसला होगा, इसलिए अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकता, आप मुझे माजूर समझिए। इस तरह उनका तर्ज़ अमल था। लोग उनके इस मोहब्बत के अंदाज़ को देखकर तायब हो जाया करते थे कि अगर आपको अल्लाह की नाराज़गी की फ़िक्र है तो मुझे भी तो फ़िक्र होनी चाहिए, इंशाअल्लाह आप तशरीफ़ लाइए, कोई रस्म और रिवाज नहीं, कोई खुराफात नहीं, कोई वीडियोग्राफी नहीं। फिर हज़रत तशरीफ़ ले जाया करते थे। तो ये जो हमारे बुज़ुर्गों का तर्ज़ अमल है, आवाम में हमें कैसे काम करना है, और उसके लिए जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया इत्तिहाद फ़िक्री भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दीन की इशाअत हो, लोगों की इस्लाह हो। हमारा ज़ाती एतबार से हमारा क्या इंतसाब है, हमारा झंडा बुलंद रहे, हमारे जो है मदरसे का झंडा, हमारी मस्जिद का झंडा, हमारे महल्ले का झंडा, हमारी बिरादरी का झंडा, हमारे इदारे का झंडा, इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। और अगर उलमा में ये चीज़ें रहेंगी तो फिर आप याद रखिए आवाम में भी ये टूट फूट होती रहेगी, इसलिए कि उलमा का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उलमा इस उम्मत का मुंतखब तबका है, अगर उलमा में ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो ऑटोमेटिक आवाम में भी सरायत करती हैं। इसलिए नमाज को सही ढंग से पढ़ने का कहा गया है, इसलिए कि अगर नमाज में ख़राबी है तो ज़िंदगी की दूसरी सफ़ों में भी ख़राबी आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ना कि नमाज में अपनी सफ़ें दुरुस्त रखो, टेढ़ी मेढ़ी सफ़े मत रखो, इसलिए कि जिस कौम की नमाज की सफ़ों में टेढ़ापन होता है अल्लाह उस कौम के दिलों में इख्तिलाफ पैदा कर देते हैं। तो नमाज का ये असर आम ज़िंदगी में पड़ता है, तो उलमा के इख्तिलाफ का असर भी अवामी ज़िंदगी में आता है। इसलिए हमें अल्लाह की खातिर, और क्या है हम क्यों हैं, हम आलिम बने ही हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। दुनिया का मफाद क्या चीज़ है और इसकी हैसियत क्या है। हमारे बुजुर्गों ने कितनी इस्तिग़नाइयत के साथ ज़िंदगी गुजारी है, वो लोगों से किसी चीज़ के तालिब नहीं होते थे। इमाम हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हमारे सामने, एक मरतबा आवाम से इतनी इस्तिग़नाइयत थी कि एक मरतबा कुएँ में गिर गए। वो जिसने भी उनसे पढ़ रखा था उससे एक पैसे का फ़ायदा नहीं वसूल करते थे। वो कभी खिदमत भी करे, नहीं तुमने मुझसे पढ़ रखा है ना, ये पढ़ाई का मुआवजा हो जाएगा, मैं तुमसे खिदमत नहीं लूँ। इत्तेफाक से एक मरतबा कुएँ में गिर गए बुढ़ापे में। अब वहाँ गिर तो गए, अब शागिर्द सब दौड़े, कहा रुको, अभी मुझे मत निकालो, मुझे तुम्हारे सहारे की जो ज़रूरत है, लेकिन ये बतलाओ कि तुमने मुझसे पढ़ रखा है। तो सब ने यही कहा कि हाँ मैंने पढ़ रखा है। तो कहा कि मैं तुमसे ये खिदमत नहीं लूँगा, बिल्कुल गवारा नहीं किया। अब पूरे शहर में जितने बड़े बूढ़े थे सब उनके शागिर्द। अब लोग परेशान कि करें तो क्या करें, सब ने उनके पास पढ़ रखा और हजरत कह रहे हैं कि मैं उसकी खिदमत लूँगा ही नहीं। आखिर में एक जंगल देहात में रहने वाला एक आराबी आया, उससे पूछा कि तुमने कुछ पढ़ रखा है? तो उसने कहा मैं एक हर्फ भी जानता ही नहीं, मैंने किसी से पढ़ा ही नहीं है, तुमसे क्या पढ़ता मैं। कहा कि ठीक है तुम निकाल सकते। ये हजरात थे, आज भी उनकी क़िरात पढ़ी जाती है क़िरात मुतवातिरा में, इमाम हमज़ा कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये जो हमारे अकाबिर ने इस्तिग़नाइयत के साथ ज़िंदगी गुजारी है, थोड़ा उस तरह का पूरी तरह तो वो चीज़ हमारे अंदर आती नहीं, इसलिए कि ये फितनों का ज़माना है। और फितना सिर्फ आवाम में नहीं, माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत ये ख़वास में भी हो जाती है। तो इसलिए लेकिन कम अज़ कम हम कुछ तो उसकी शक्ल व सूरत इख्तियार करें, कुछ तो अपने अल्लाह पर तवक्कुल को और ईमान को और अपने अक़ीदे को मजबूती के साथ थामे रहें। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत नानतवी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा तो मालूम है कि जब आपने पैसे लेने से मना कर दिया तो उसने जाकर कहाँ डाल दिया था, छत्ता मस्जिद में निकलने का जो रास्ता है जहाँ आपकी जूतियाँ रखी हुई थी, जूतियों में जाकर डाल दिया कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा होता है, कैसी इस्तिग़नाइयत थी। मौलाना यूसुफ साहब बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त उन्होंने मदरसा कायम किया था कराची में,
ایک صاحب آئے, اچھے خاصے سیٹ دکھنے میں ہی لگ رہے تھے, لیکن آتے ہی انہوں نے تقریر شروع کر دی, مدارس کے خلاف, علماء کے خلاف بولنے لگے, علم دین کے خلاف, کہ آپ لوگ صرف کیا قرآن رٹا کے آپ لوگ بچوں کی زندگی کیوں خراب کرتے ہیں, آپ بچوں کو ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے, انجینئر کیوں نہیں بناتے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, قوم کا سرمایہ آپ برباد کر رہے ہیں. یہ اس نے خوب اچھی طرح ان کو ڈانٹ دیا, وہ سنتے رہے, کوئی جواب نہیں دیا کہ بھائی ٹھیک ہے, ان کو حق ہے, ان کے جذبات ہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک بڑی رقم نکالی اور کہا کہ رسید بنائیے. مولانا نے کہا کہ نہیں, ہمیں آپ کا چندہ منظور نہیں ہے. جب آپ کو ہمارے کام پر اعتماد ہی نہیں ہے اور دین پر آپ کا اعتماد ہی نہیں ہے تو ہم آپ کا پیسہ ان چیزوں میں کیوں لگائیں. آپ کسی کالج کو, کسی انسٹیٹیوٹ کو دے دیجئے, آپ کے مطابق آپ کا پیسہ وہ صحیح مصرف میں لگائیں. اس کا سر سے پیر تک اس کی حالت بدل گئی. اب فوراً ہی اس کا دماغ درست ہو گیا. وہ کہنے لگا مولانا آپ کو معلوم ہے میں کتنی بڑی رقم دے رہا ہوں, یہ 30 لاکھ روپے ہیں. آج سے 50 سال 40 سال پہلے کی بات ہے, 30 لاکھ روپے کی بڑی قدر و منزلت ہے. 30 لاکھ روپے ہے یہ, اور مولانا اتنا بڑا چندہ دینے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا, اور آپ میرے چندے کو ٹھکرا رہے ہیں. حضرت نے پورے کمال تواضع اور اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ جی سیٹھ جی آپ جائیے, اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا, آپ اپنی رقم لے جائیں. ہم تو یہاں ان لوگوں کے پیسے لیتے ہیں جو دین سے محبت رکھتے ہیں, چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ 2 پیسہ ہمیں دیں. تو علماء کا ایک کردار یہ بھی ہے, ہم لوگ اس کردار میں بھی پھسڈی ثابت ہو رہے ہیں. ہمیں عوام سے ایک عام خاصیت ہے, جس چیز کے آپ قریب جائیں گے وہ چیز آپ سے اتنی بھاگے گی. اس کے بجائے آپ استغنائیت جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے, انبیاء کرام کا طریقہ, اس استغنائیت کو اپنائیے. اللہ نے, ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ ضرور آ کر رہے گی وہ چیز ہمارے پاس. تو اس لیے اس کردار کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ علماء کی عظمت میں اضافہ ہو, لوگوں کے دلوں میں بھی ان کو اس کی اہمیت کا, علم دین کی اہمیت کا احساس ہو. تو خاص کر اس وقت جو یہ کرنے کے کام ہیں, اور جگہ جگہ دیکھیے بڑے مدرسوں سے زیادہ اس وقت زیادہ ضرورت مکاتب کی ہی ہے. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جہاں کچھ آبادیاں ہیں مسلمانوں کی اور وہاں دینی تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے, آپ وہاں چلے جائیے. ہو سکتا ہے شروع میں ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو 2 وقت کی روٹی کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, وہاں دوسرے مسلک کا ماحول ہے, لوگ آپ کو ماریں گے, پیٹیں گے, بھگائیں گے. لیکن اگر آپ جم گئے وہاں تو چند سالوں کے بعد آپ بھی اس علاقے کے شیخ الاسلام بن جائیں گے. آپ کے ذریعے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بدعات کے اندھیاروں کو ختم کر دیں گے. لیکن اس کے لیے دل گردہ چاہیے. تو ہمارے جو بڑے مدارس ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں یہ بڑے مدرسوں کی شاخیں ہیں. بڑے مدارس کو غذا جو ملتی ہے وہ انہی مکاتب سے اور ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں سے ملتی ہے. اور یاد رکھیے بڑے مدارس میں علماء تیار کیے جاتے ہیں, علم کی حفاظت ہوتی ہے. اور یہ جو مکتب ہے, مکاتب, یہاں ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے. یہاں بچوں کو ایمان ہی تو سکھلایا جاتا ہے, ایمان مجمل سکھایا جاتا ہے, ایمان مفصل سکھایا جاتا ہے. اور مکاتب میں تجربہ یہ ہے, ہم نے دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا جن کا بیک گراؤنڈ مکاتب کا ہے کہ شروع میں چند سال بھی اگر وہ ان مکتبوں میں پڑھ کر گئے, قرآن شریف صحیح کر کے گئے, تو بڑے ہونے کے بعد چاہے کتنے ہی خراب ماحول میں جائیں پھر بھی کم از کم اپنے ایمان پر باقی رہتے ہیں. اسلام سے منہ نہیں موڑتے, اسلام کے سلسلے میں ان کو اعتراضات نہیں ہوتے. لیکن اگر آزاد ماحول سے آتے ہیں, کسی اچھے اسٹینڈرڈ کے انگلش میڈیم اسکول ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور انہوں نے کبھی مکتب کا ماحول نہیں دیکھا, کبھی قرآن نہیں پڑھا, تو پھر بڑے ہونے کے بعد وہی ہوتے, کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں. باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور وہ بغیر وضو کے ایسے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. وہ سوریہ نمسکار کرنے لگتا ہے, وہ بھارت کی وندنا کرتا ہے, وہ کفر کرتا ہے, وہ شرک کرتا ہے, اس لیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ مکتب نہیں ہے, اس کو دین نہیں بتلایا گیا ہے, اس کو توحید نہیں بتلائی گئی ہے. اس لیے یہ جو قریہ مکاتب کا نظام ہے, اس نظام کو معمولی نہ سمجھیں, اس نظام کو اور زیادہ مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. ہر بستی میں, ہر محلے میں, ہر وارڈ میں یہ سروے ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں کوئی مسلم بچہ یا مسلم بچی ایسے ہیں
جو صرف اسکول اور کالج جاتے ہیں یا بالکل نہیں پڑھتے اور دین نہیں سیکھ رہے ہیں، اس کی فکر کرنی پڑے گی ہمیں، اور اس کے لیے باضابطہ کمیٹیاں بنانی پڑے گی اور دینی ایک ماحول بنانا پڑے گا۔ ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے دینی فکر پیدا کی جا رہی ہے۔ ہمارے علماء کو اور جو مقامی مکاتب کے ذمہ داران ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں، ان دینی کاموں میں تعاون کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اس طرح کی فضا نہیں بنانی چاہیے کہ گویا ہم مخالفت کا ایک ماحول بنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جس ماحول سے آئے ہیں انہوں نے بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ صرف کچھ جماعت میں گئے ہیں اور ان کو اسلام کی اور دین کی موٹی موٹی باتیں بتلائی گئی ہیں، اس لیے کبھی وہ دین کے خلاف بھی بول دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی اتنی سطح نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں نرمی کے ساتھ، شفقت کے جذبے کے ساتھ انہیں سمجھانا ہے، انہیں یہ بتلانا ہے کہ قرآن کریم سب سے اہم کتاب ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے حلقے بھی لگائے جائیں، مسائل کے بھی حلقے لگائے جائیں، اس لیے کہ جماعت میں تو ان کو یہ مسائل نہیں بتلائے جا سکتے، وہاں تو ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہدایت ہے، وہاں صرف فضائل بتانے ہیں، لیکن زندگی تو مسائل کا نام ہے، قدم قدم پر مسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ فضائل کے ذریعے تو کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ کام کیسے کرنا ہے اس کے لیے تو مسائل کی ضرورت ہے نا۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسائل کے حلقے لگائیں، ان کی صحیح تربیت کریں، ورنہ اگر آپ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، انہوں نے ڈیر اینٹ کی الگ مسجد بنا لی، آپ نے ڈیر اینٹ کی الگ مسجد بنا لی، تو پھر وہیں آپس میں دوری ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ فرقے ہیں۔ تو اس صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تبلیغی جماعت یہ ہماری ہی جماعت ہے اور اس کے ذریعے مدارس کو قوت مل رہی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ رکھنے والی، فکر رکھنے والی جو ہماری جماعت ہے، اس کو استحکام مل رہا ہے۔ تو اس لیے اتنے بڑے طبقے کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ صحیح ہے کہ کبھی ان کی طرف سے بھی ایسی چیزیں آتی ہیں اور وقتاً فوقتاً انہیں متنبع بھی کیا جاتا ہے، ان کے اکابر بھی انہیں متنبع کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم بالکل ہی الگ تھلگ ہو جائیں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم ان کا ذہن بنائیں، فضائل اعمال کی بھی تعلیم ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بھی تفسیر ہو۔ فضائل اعمال کے ساتھ ساتھ وہاں حیات الصحابہ کی بھی تعلیم ہو، اور اسی طریقے سے جو اس حدیث شریف کی کتاب ہے اس کی بھی تعلیم ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسائل پہ بھی حلقے لگے۔ تو اس طرح جو دینی ضروریات کی جب تکمیل ہوگی اور آپس میں سب ایک دوسرے کو رفیق سمجھیں اور فریق نہ بنائیں، پھر دیکھیے کتنا اچھا ماحول رہتا ہے اور کتنے اچھے ماحول میں کام ہوتا ہے۔ ہمیں ان کی قدر کرنی ہے۔ یہ مسجد آتے ہیں، یہ گشت کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دے کر مسجد میں لاتے ہیں، یہ سب تو ہمارا کام ہے نا، یہ سب ہماری ذمہ داری تھی نا کہ ہم عالم ہیں، ہم اس مکتب کے ذمہ دار ہیں، ہماری ذمہ داری تھی، یہ ہمارا ہی کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ دوسری طرف انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری قوم کے پیشوا ہیں، ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھنا چاہیے عوام کو اس بات کو بھی کہ دیکھو اللہ بہت بے نیاز ہے، اللہ بہت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن تجربہ یہ ہے اور بعض بزرگوں نے یہ لکھا بھی ہے کہ جو لوگ مساجد کے ائمہ کی قدر کرتے ہیں، ان سے اپنے تعلقات بنا کے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت اور اکرام کا معاملہ کرتے ہیں، وہ انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، کچھ آتا جاتا نہیں، لیکن اس عالم دین، اس حافظ قرآن سے محبت کی برکت سے اللہ اس کی نسلوں میں دین کے دعات اور علماء ربانیین پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے بہت سے لوگ ہیں، ان کے پوتے مفتی صاحب ہو گئے، ان کے نواسے عالم صاحب ہو گئے، حالانکہ وہ خود سگنیچر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاؤں کے امام کا بڑا خیال رکھتے تھے، انہوں نے کبھی گاؤں کے امام کا دل نہیں دکھایا۔ لیکن یہ بھی تجربہ ہے کہ جو لوگ ان ائمہ کی توہین کرتے ہیں، علماء کا اکرام نہیں کرتے، مکاتب میں کام کرنے والوں کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ ان کی نسلوں کو علم سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، محروم کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ تو لوگوں اپنی نسلوں پر ایسا ظلم مت کرو۔ آپ کہیں گے کہ ہم مسجد کے ٹرسٹی ہیں، ہم مسجد کے متولی ہیں، ہمیں یہ ایکشن لینا پڑتا ہے، سخت ڈیسیزن لینے پڑتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ کو غصہ آتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، آپ مسجد کے متولی پد سے استعفیٰ دے دیجئے، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، لیکن آپ اس امام کی توہین کر کے اور اس پر اپنا غصہ اتار کر اور اس کی بے عزتی کر کے اپنی نسلوں کو علم دین سے مت محروم کیجیے۔ آپ اپنے پوتوں پر کیوں انیائے کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بیٹوں پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے دونوں طرف کے اور دونوں طبقوں کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو خاص کر یہاں علماء کا مجمع ہے،
और मुझे तो असल उन्हीं से खिताब करना है। हमें ये समझना है कि हम सबको लेकर इत्तेहाद फ़िक्री के साथ हम एक अच्छा माहौल बनाएं, आपस में आप भी उनके मशवरों में बैठें, वो भी आपके हल्के में बैठें, और इस तरह इख्तिलाफ की बातें कम से कम हों, और जो करने के काम हैं उन कामों को अगर हम करते हैं और इस तरह की फ़िक्रों के साथ मकातिब का निज़ाम भी हमारा मुस्तहकम होना चाहिए। ये भी अजीब बात है कि बहुत सी जगहों पर एक इमाम को रख दिया गया लेकिन वहाँ कोई रिज़ल्ट ही नहीं है। अगर आप नूरानी कायदा सुनते हैं तो बच्चे वैसे ही मजहूल पढ़ रहे हैं, कोई सही पढ़ रहा है, कोई गलत पढ़ रहा है। ठीक है, वहाँ आपको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन बड़ी फ़िक्रमंदी के साथ अल्लाह के यहाँ जवाबदेही के एहसास के साथ हमें इस जिम्मेदारी को समझना है। रिज़ल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आदमी जब काम करता है तो अल्लाह पाक उसकी महबूबियत उस मुआशरे में डाल देते हैं, लोगों को मुतवज्जे कर देते हैं, इसलिए उसकी भी फ़िक्र की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल से काफ़ी कुछ बातें आ गई हैं और कुछ बातें रह गई हैं, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया है और हमारे बुज़ुर्ग और अकाबिर उलमा यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और इसमें हमारे जो अकाबिर उलमा मौजूद हैं, इन हज़रात के सामने जो बातें कही गई हैं, इसमें अगर कोई ऐसी नामुनासिब बात हो गई हो तो उस पर माज़रत है, लेकिन मजमूई एतबार से जो बातें आई हैं उन बातों पर हम सबको खुले दिल के साथ अमल करना चाहिए। और असल जो चीज़ है जो मैंने अर्ज़ किया, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास और फ़िक्र अगर पैदा हो जाए तो तरीक़े-ए-कार तो खुद ही फील्ड में रहने वाला अपने लिए तय कर लेगा, अपने बुज़ुर्गों से पूछकर, अपने असातिज़ा से पूछकर, अपने अकाबिर से पूछकर। और जो बातें कही गई हैं इसका सबसे पहला मुखातब मैं अपने आप को समझता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तौफ़ीक़ दें, आप हज़रात को भी तौफ़ीक़ अमल से नवाजें। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह।